اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے معزز سامعین و ناظرین، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا 21واں عنوان ہے، اور وہ اس حوالہ سے ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، بے شک، اور اسلام میں کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی روا نہیں ہے، تو پھر اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ غلامی بھی تو ایک ظلم ہے، تو اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے گفتگو کرنا ہے آج۔ اس اعتراض کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم اس دور کا اور اس سے پہلے کا ایک تجزیہ وہ ذرا سامنے رکھیں کہ غلامی کی کیا صورتحال تھی اس دور میں، اور اس سے پہلے کیا صورتحال تھی مختلف معاشروں کے اندر، مختلف تہذیبوں کے اندر۔ اس حوالے سے مختصر انداز میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ رومی تہذیب، اس کے اندر اگر ایک غلام اپنے آقا سے کوئی دست درازی کرتا ہے تو رومی قانون کے مطابق اس کی سزا قتل رکھی گئی تھی، حتیٰ کہ 611 عیسوی میں ہرقل کی تخت نشینی اس کے کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی یوڈوکسیا اس کا انتقال ہوا، تو اس کا جو جنازہ جا رہا تھا تو اس جنازے کے دوران ایک لونڈی نے زمین پر تھوک دیا تھا، اور اس چیز کو اس کو جو ہے وہ گستاخانہ اقدام قرار دیتے ہوئے تو اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ فیرر کے بیان کے مطابق رومیوں نے اس قدر غلام بنائے تھے کہ ایک وقت میں ان کی تعداد 6 کروڑ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ کیسر اگسٹس کے دور میں ایک بندے کے پاس 4 ہزار غلام بھی نظر آتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اتنے غلام جو ہیں ان کو قابو میں رکھنا وہ ایک مشکل مسئلہ ہوتا تھا، تو اس کے حل کے لیے ان غلاموں کو ہمیشہ بیڑیوں کے اندر اور ہتھکڑیوں کے اندر جکڑے رکھا جاتا، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی ان کی بیڑیاں، ان کی ہتھکڑیاں وغیرہ نہیں کھولی جاتی تھیں۔ رومی حکمران ٹیٹوس، کہ جس کو ڈارلنگ آف دا ہیومن ریس کہا جاتا ہے، تو اس نے کئی ہزار یہودیوں کو 50,000 درندوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ ٹراجن تو اس کے کھیل کے اندر 11,000 درندوں کے سامنے 10,000 انسانوں کو ڈال دیا جاتا، اور ان کی لڑائی جبکہ وہ انسان نہتے ہوتے
تو ان کی لڑائی کروائی جاتی۔ کلاڈیوس نے 19,000 لوگوں کو تلواریں دے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کھیل جو ہے وہ رچایا اور تفریح کے طور پر اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فارسی تہذیب کی طرف۔ فارس کے علاقہ بابل، اس کا حکمران حمورابی 1796 قبل مسیح سے 1750 قبل مسیح اس کا دور ہے۔ تو اس کے قانون کے اندر غلاموں کی حیثیت اس طرح کی رکھی گئی تھی جس طرح بے جان مال اور جائیداد ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی غلام کسی آزاد آدمی کو کچھ مار بیٹھے تو اس کا کان کاٹنے کی سزا جاری کی جاتی ہے۔ غلاموں کو پہچاننے کے لیے کہ یہ غلام ہیں، ان کی پہچان قائم رکھنے کے لیے ان کے جسم کو کھود کے ان پر کچھ علامات بنائی جاتی، اور اگر کوئی غلام ان علامات کو مٹانے کی کوشش کرتا تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی گئی تھی۔ ایرانی حکمران شاپور، اس نے بحرین اور الحصا کے عرب قیدیوں کے متعلق یہ حکم جاری کیا کہ ان کے کندھوں کے اندر سوراخ کر کے تو ان کے اندر رسیاں پرو کر ان کو اکٹھا باندھا جائے۔ اسی لیے اس حکمران کو ذو الاکتاف کہا جاتا ہے، کندھوں والا۔ حمورابی کے قانون میں البتہ کسی حد تک غلاموں کو کچھ حقوق بھی دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ فارسی معاشرے میں جو فارسی حکمران سائرس ہے، جس کو کیخسرو بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک میری تحقیق ہے تو قرآن حکیم میں سورۃ الکہف کے اندر جس سے ذوالقرنین کا تذکرہ ہے تو وہ یہی کیخسرو، خورس، سائرس، مختلف اس کے نام مختلف تلفظ کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہی وہ حکمران ہے۔ تو یہ بہرحال ایک نیک دل حکمران تھا، قرآن حکیم میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، اور اس نے غلاموں کو حقوق عطا کیے۔ 590 قبل مسیح سے 530 قبل مسیح تک اس کا دور ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یونانی تہذیب کی طرف۔ قدیم یونانی لوگ جو ہیں وہ اپنے علاوہ دیگر اقوام جو ہیں ان کے لیے وحوش اور برابرہ کے لفظ استعمال کرتے تھے، اور ارسطو جیسا معلم اخلاق تو وہ بھی بڑے سکون سے یہ چیز لکھ دیتا ہے کہ برابرہ جو ہیں یہ تو صرف غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اور جگہ ارسطو جو ہے وہ مال کے حصول کے جائز ذرائع اور باعزت ذرائع گنواتا ہے کہ یہ مال حاصل کرنے کے جائز ذرائع ہیں۔ تو اس کے اندر وہ یہ چیز لکھتا ہے کہ ان جائز ذرائع میں مال حاصل کرنے کے جو جائز ذرائع ہیں اور باعزت ذرائع ہیں، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ دوسری قوموں کو غلام بنانے کے لیے ان سے جنگ کی جائے، اور پھر وہ ساتھ یہ لفظ لکھتا ہے کہ قدرت نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو جنگ کے ذریعے مغلوب کر کے ان کو غلام بنایا جائے۔ یونان کے اندر جو غلام طبقہ ہے ان کو ہیلوٹس کہا جاتا تھا، اور غلاموں کی کثرت انتہا درجے کی تھی۔ ایک دور میں ایتھنز، اس کے اندر آزاد شہری صرف 2100 تھے، جبکہ غلاموں کی تعداد اس وقت 4,60,000 تھی،
اور غلاموں کی حیثیت یونان کے اندر ایک جائیداد جیسی سمجھی جاتی تھی۔ ایتھنز کے علاقہ میں کسی حد تک غلاموں کے ساتھ نرم رویہ تھا، لیکن سپارٹا کے اندر حالت جو ہے وہ انتہائی بری تھی غلاموں کی۔ البتہ بعد میں ڈریکو اور سولون انہوں نے جو ہے وہ غلاموں کو پورے یونان کے اندر کچھ نہ کچھ حقوق جو ہے وہ دیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مصری تہذیب کی طرف۔ مصر کے اندر غلاموں سے بہت بڑی بڑی خدمات لی جاتی اور بڑے ایسے کام کہ جو بڑے زور اور قوت طلب تھے تو وہ ان سے لیے جاتے اور ان کو مراعات جو ہے وہ انتہائی کم دی جاتی، صرف اتنی کہ جن سے بس وہ زندہ رہ سکے تاکہ ہمارے کام کر سکے۔ مصر کے جو اہرام ہیں اور ابو الہول کا جو دیوقامت مجسمہ ہے، یا اسی طرح دیگر بڑی بڑی تعمیرات اور محلات وغیرہ کی تعمیر، تو ان کے اندر غلاموں کو جو ہے وہ انتہائی ظالمانہ انداز میں استعمال کیا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی تھکاوٹ سے گرتا تھا تو اس کو کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر کے اندر ایک طویل عرصہ جو ہے وہ غلامی کی حیثیت سے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں پھر جو ہے وہ ان کو نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں ہجرت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے آپ کی قیادت میں۔ لیکن اس سے پہلے جو غلاموں کی وہاں پر حالت تھی تو اس میں بچوں تک کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہندی تہذیب میں۔ ہندوستان کے اندر ایک تو عام غلام تھے اور دوسرے ایک جو نچلا طبقہ تھا ان کو بھی شودر کہا جاتا اور ان کی حیثیت بھی غلاموں جیسی تھی۔ شودروں کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شودر کسی بڑی ذات والے کو چھو لیتا ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ اور جو ان کی مذہبی کتب ہیں وید، تو شودروں کے لیے ان کا سننا حرام قرار دیا گیا تھا، حالانکہ وہ خود ہندو دھرم کا حصہ تھے، تو لیکن ان کے لیے اپنا مذہبی ادب سننا بھی حرام قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شودر ویدوں کا کوئی حصہ سن لیتا تو اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈالا جاتا۔ اور شودروں کے ساتھ جو یہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے پچھلے جنم کے گناہ کی سزا ہے، تو ان کی یہی حیثیت ہے۔ اس کے بعد ہم آخر پہ آتے ہیں اس معاشرے کی طرف کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ عرب کا علاقہ، عرب کا معاشرہ۔ عربوں کے اندر بھی غلاموں کو انتہا درجے کا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ غلاموں کو قتل تک کر دینا وہ کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ عربوں کے اندر غلامی کی حیثیت، غلاموں کی حیثیت اتنی بری تھی کہ نشانہ بازی کی مشق کرنی ہے تو اس کے لیے ٹارگٹ اور ہدف کے طور پر غلاموں کو سامنے کھڑا کر کے تو ان کے اوپر نشانے باندھنے کے لیے تیروں کی بوچھاڑ کی جاتی۔ لونڈیوں سے پیشہ کروانا یہ بھی عربوں کے اندر بہت عام تھا۔ تو بہرحال یہ مختلف معاشروں کے اندر جو ہے وہ غلاموں کی حیثیت تھی اسلام سے قبل۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو برقرار کیوں رکھا، جو اصل اعتراض ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کو یکسر ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ جو میں نے پس منظر ذکر کیا ہے،
تو اس سے بات یہ واضح ہے کہ غلامی اس دور میں کوئی معمولی حد تک نہیں تھی کہ کوئی چند لوگ غلام بنائے گئے ہوں، بلکہ غلامی بہت آگے پہنچی ہوئی تھی۔ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ غلام وہ موجود تھے، حتیٰ کہ بہت سارے علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں پر آزاد لوگ جو ہیں وہ کم ہیں اور غلاموں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر مختلف معاشروں کے اندر، مختلف تہذیبوں کے اندر معاشرت کا سارا نظام ہی ان غلاموں کے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ گھروں کے اندر آٹا گوندنے، کھانا پکانے، یہاں سے لے کر تجارت وغیرہ تک سارے معاملات جو وہ غلاموں ہی کے ذریعے چلائے جا رہے تھے۔ تب اگر غلامی کو یکسر اچانک ختم کر دیا جاتا تو یہ سارے نظام جو ہیں یہ درم برم ہو جاتے، تجارت ختم ہو جاتی، معیشت تباہ ہو جاتی، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اب جس وقت اچانک اگر یہ غلامی کو ختم کیا جاتا، یہ سارے غلام اچانک جو ہے وہ معطل کر دیے جاتے، غلامی معطل ہو جاتی، غلام آزاد ہو جاتے، تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں جو غلامی سے آزادی میں آئے ہیں، ان کی معیشت کا انتظام کیا ہوگا، ان کے روزگار کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر یہ کہیں کہ جن کے پاس پہلے یہ غلام تھے وہ ان کو نوکر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، تو کاروبار جو ہے وہ یکسر آزادی کی وجہ سے، ان غلاموں کے آزاد ہو جانے کی وجہ سے وہ ٹھپ ہو چکے۔ اب ان غلاموں کو نوکر رکھیں تو ان کی تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی معمولی تنخواہوں پر بھی رضامند نہیں ہوں گے جلدی۔ جس وقت وہ اچانک آزاد ہوں گے تو ایک ان کو اپنے اوپر مان ہوگا، تو وہ تو یہ کہیں گے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے یہی نوکری ہی کرنی ہے تو یہ تو وہی غلامی والی چیز ہی ہے، تو اتنی آسانی سے جو ہے وہ نوکری کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ تو ان کے اپنے کاروبار ٹھپ ہو چکے، ان غلاموں کی آزادی کی وجہ سے وہ تو اپنی معیشت کے لیے پریشان ہوں گے، تو ان غلاموں کو کدھر سے جو ہے وہ تنخواہیں دیں گے؟ پھر خاص طور پر جو لونڈیاں بے سہارا ہوتی، ان کی بے سہارگی کا تو اور زیادہ مسئلہ تھا۔ اگر جو غلام آزاد ہوتے ان کو تو چلو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی، کوئی نہ کوئی ملازمت مل جاتی، لیکن یہ جو لونڈیاں ہیں تو یہ بے روزگار ہوتی۔ اللہ اللہ، پھر ان لونڈیوں کے لیے نہ کوئی گھر بار ہوتا، نہ ان کا کوئی ولی ہوتا۔ جدھر یہ پہلے رہ رہی ہیں وہاں سے تو آزاد ہو چکی ہیں، اب وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو سارا بوجھ یا تو حکومت کے اوپر، لیکن حکومت جو ہے وہ اچانک اتنا بوجھ کیسے برداشت کرے، اتنے وسائل کہاں سے لائے جائیں؟ پھر ان لونڈیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو اس کے لیے کیا انتظام ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ جو غلام آزاد ہوئے ہیں ان سے یہ آزاد کردہ لونڈیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، تو وہ تو خود اپنی معیشت کے لیے ہاتھوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آزاد کر کے تو ان کے پاس تو روزگار ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ خود اپنا بوجھ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہے، وہ شادیاں کہاں سے کریں؟ اور اگر کہیں کہ جو آزاد لوگ ہیں وہ ان سے شادیاں کر لیں تو پھر وہ جو غلام آزاد کیے گئے ہیں تو ان کے لیے بیویوں کا انتظام کدھر سے ہوگا؟ اگر یہ ساری جو ہیں یہ آزاد لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں، پہلے سے آزاد لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں، تو بہرحال یہ مسلسل جو ہے وہ ایک پریشانی کا معاملہ بنتا اور بہت زیادہ بربادی اور خرابی کا باعث بنتا۔ پھر وہ جو غلام ہیں جن کو آزاد کیا گیا ہے تو اچانک سارے معاشرے کے اندر ان کو ایک وقار دینا، ظاہر ہے کہ چلو مسلمان تو دیں گے، لیکن بعد کے معاشرے جو دیگر معاشرے جو ہیں یا صحابہ کرام کا جو بعد کا معاشرہ ہے اس کے اندر وہ تربیت تو نہیں ہوگی، تو اس کے اندر ان کا
کیا حیثیت ہوگی، کیا وقار ہوگا، کیا آزاد لوگ جو ہیں وہ ان سے رشتہ داریاں، تعلق وغیرہ وہ بنانا وہ فوری قبول کر لیں گے، پسند کر لیں گے؟ تو یہ سارے معاشرتی مسائل جو ہے یہ پیدا ہونے کی بہت بڑی توقع تھی اور بہت بڑی خرابی تھی۔ تو اس لیے یہ اچانک جو ہے اگر ساری غلاموں کو آزاد کر کے یہ جو ہے شریعت کی طرف سے حکم جاری کر دیا جاتا کہ غلامی یکسر ختم ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ بنتا۔ اب یہ جس وقت یہ غلام جو ہے ان کے کوئی روزگار وغیرہ نہ ہوتا جو آزاد کیے گئے ہیں، تو یا تو یہ بھیک مانگنے پر گزارا کرتے اور یا پھر یہ ڈکیتیوں، چوریوں وغیرہ کی طرف مائل ہوتے۔ اب جو غلام آزاد کیے جاتے وہ سارے ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہی تو نہیں ہونے تھے، مسلمان ہی غلام اگر آزاد کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی تو کافر غلام بھی تو ہونے تھے، تو ان کو ڈکیتیوں سے کون روکتا، ان کو چوریوں سے کون روکتا؟ پھر جو لونڈیاں آزاد کی جاتی جب ان کے پاس کوئی روزگار نہ ہوتا تو وہ جسم فروشی کی طرف چلی جاتی۔ تو یہ سارے کا سارا بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا اگر ایک اچانک اعلان کے ساتھ غلامی کو ختم کر دیا جاتا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر اچانک غلامی کو ختم کرنے والا معاملہ نہیں کیا گیا، لیکن غلامی کو آہستہ آہستہ انتہائی محدود کرنے کے لیے اور غلاموں کو بہترین جو ہے وہ مقام دینے کے لیے اقدامات کیے گئے، اور یہی زیادہ مناسب تھا۔ اس کے لیے بہت سارے اقدامات ہوئے، جس میں سے چند ایک کا میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یہ شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے کسی قبطی کو کچھ مارا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو سزا بھی دی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا ہے، جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قال اللہ تعالی، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ہیں کہ میں ان کی طرف سے جھگڑا کروں گا قیامت کے دن۔ اچھا جی، میں ان کے مقابل ہوں گا، میں ان سے جھگڑا کروں گا قیامت کے دن۔ رجل آتا بی ثم غدرا، ایک وہ بندہ کہ جس نے میرے نام پر کوئی عہد دیا ہو اور پھر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی ہو۔ ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، تو ایک وہ آدمی کہ جس نے کسی آزاد کو خرید کر اس کی قیمت کھائی۔ ورجل استاجر، بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤت اجره، اور ایک وہ بندہ کہ جس نے ایک بندے کو مزدور رکھا اور اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی۔ تو نبی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف جھگڑا کروں گا، ان کے مقابل ہوں گا۔ جو ان کے اندر یہ بھی آ گیا کہ جس نے کسی آزاد کو فروخت کیا۔ دوسری چیز یہ کہ غلام جو ہیں وہ صرف کفار کو بنایا جا سکتا تھا، اور کفار جو ہیں انہوں نے خود اپنی حیثیت کو ختم کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے کفر و شرک کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات وہ ہر ایک کے سامنے جھکنے لگ جائے اور رذیل سے رذیل مخلوقات کو بھی اپنا معبود بنانے پر آ جائے، تو انہوں نے اپنی تذلیل تو خود کر لی ہے۔ تو جنہوں نے اپنی تذلیل خود کر لی ہے تو شریعت اسلامیہ میں انہی کو غلام بنانے کی اجازت ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اس کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اور وہ شرک کے مرتکب ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جنہوں نے خود اپنے آپ کو گرا لیا ہے تو غلامی صرف انہی کے متعلق ہے۔ پھر کافر بھی وہ کہ جو کسی جنگ میں مسلمانوں کے مقابل آئے ہوں، ان کو غلام بنایا جائے گا۔
اور ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کو غلام ہی بنایا جائے، بلکہ ان کو فدیہ دے کر بھی آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو جو ہے جزیہ وغیرہ وصول کر کے بطور ذمی جو ہے وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کی حیثیت سے وہ حقوق دے کر ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اور خلافت راشدہ کی تاریخ، اس کو جب دیکھا جائے تو بہت سارے علاقے اسلامی فتوحات کے اندر شامل ہیں، اور اگر مسلمان چاہتے تو یہ جتنے علاقے فتح ہوئے تھے تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان سب کو غلام بنا لیا جاتا، لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا۔ وہاں پر لوگوں کو ذمی بنایا گیا ہے، سب کو غلام تو نہیں بنایا گیا۔ مسلمان چاہتے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں غلام آسانی سے جو ہے وہ حاصل ہو رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال جنگ کی حالت کے اندر جو ہے وہ غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی لازم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ ان کو ذمی بنایا جائے اور ان کو آزاد شہریوں کی حیثیت سے رکھا جائے۔ پھر غلامی کو محدود کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ اقدام بھی رکھا گیا کہ غلاموں کا، قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے اور اپنے قیدی جو ہیں وہ چھڑوائے جائیں۔ اللہ اللہ۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نبی داود، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کے بدلے میں 2 مسلم قیدی جو ہیں ان کو آزاد کروایا، رہا کروایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ بنو فزارہ کے قیدی اور بنو عقیل کی قیدی، تو ان کے بدلے میں مسلمان قیدی آزاد کروائے گئے۔ بعض جگہ پر صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر غلام بنانا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اب مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے جس کے اندر جنگ کی گئی ہے، فتح کیا گیا وہ علاقہ، اور وہاں کے جو کافر لوگ ہیں، جوان جو جنگ والے، جنگ میں شریک ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ماری جاتی ہے۔ جب ان کی ایک بڑی تعداد ماری جاتی ہے، اب باقی جو لوگ ہیں ان کے اندر کون بچے ہیں؟ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کو ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ تو سارے بے سہارا ہو جائیں گے۔ اگر ان کو باقاعدہ جو اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے ہیں ان حقوق کے ساتھ، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کروں گا، تو ان حقوق کے ساتھ ان کو غلام بنا لیا جائے تو وہ ان کو سہارا مل جائے گا، ایک آسرا مل جائے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر غلامی کو محدود سے محدود کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اقدام ہے شریعت اسلامیہ کا، وہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیبات بہت زیادہ دی گئی ہیں۔ اللہ اللہ۔ سورۃ البلد کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے فک الرقبہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مال دینا ہے تو اس کے اندر وفر رقاب کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ غلاموں کی آزادی جو ہے، قیدیوں کی آزادی، اس کے اندر بھی خرچ کرنا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ صدقات کے مستحقین کے لیے ذکر کرتے ہوئے بھی وفر رقاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے مکاتبت کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مکاتبت کر سکتا ہے، وہ اپنے مالک کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے معیشت کمانے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے اور میں اتنی رقم جو ہے جس پر وہ مالک اور غلام آپس میں وہ دونوں طے کر لیتے ہیں
इतनी रकम मैं मुहैया कर देता हूँ, मुझे आज़ाद कर दिया जाए। तो जिस वक़्त कोई मुकातबत करना चाहे तो शरीयत इस्लामिया बाज़ के नज़दीक तो मुस्तहब के तौर पर, लेकिन बाज़ के नज़दीक बल्कि अक्सर के नज़दीक वाजिब के तौर पर यह करार देती है कि मुकातबत को कबूल ही करना होगा। मालिक जो है उसका इनकार नहीं कर सकता बल्कि उसको कबूल करेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक ग़ुलाम थे सीरीन, तो उन्होंने मुकातबत चाही। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकातब बनाने से इनकार किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो बुखारी के अंदर रिवायत के मुताबिक उनको दुर्रा मारा और साथ आयत मुबारका सूरह नूर की उसकी तिलावत की कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा। तो मुकातबत का यहाँ पर हुक्म है बाकायदा कि फ़कातिबूहुम। अल्लाह अल्लाह। फिर मुकातब जो बनाए जाएँ तो मुआशरे को ये ताकीद भी की गई है कि उनकी आज़ादी के लिए उनके मईशत के अंदर तावन किया जाए, उनको माल मुहैया करने के अंदर तावन किया जाए। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, तो अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है तो वो तुम उनको दो ताकि वो अपने मालिकों को जो है वो माल देकर जल्द से जल्द जो है वो आज़ादी हासिल कर सकें। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बंदे का ग़ुलाम उसने मुकातबत चाही, तो मालिक ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मुकातब बना लेता हूँ। अब वो ग़ुलाम ने रकम जो है वो उसको मुहैया हो गई कि जो वो अपने बदले में देकर तो वह आज़ादी हासिल कर सकता था। तो वो रकम जब उसको मुहैया हो गई तो उसने अपने आका से कहा कि ये पैसे लो और अब मुझे आज़ाद करो, मुकातबत तुमने मेरे साथ कबूल की हुई है। तो अब वो बंदा जो है जो उसका आका था तो वो चाह रहा था कि ये कुछ अर्सा भी मेरा वज़ीर ग़ुलाम रहे, लेकिन वो रकम का तो इंतज़ाम कर चुका हुआ था। तो उसने कहा कि मैं तो किस्तों में पैसे लूँगा, मैं सारे इकट्ठे पैसे नहीं लूँगा, मैं किस्तों में पैसे लूँगा और जब तेरी किस्तें पूरी हो जाएंगी फिर तुम आज़ाद हो जाना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनको जिस वक़्त इस चीज़ की का इल्म हुआ तो उन्होंने वो जो ग़ुलाम था उससे वो रकम ली और उसको आज़ादी लिख दी कि तुम आज़ाद हो। और उसके जो मालिक था उसको कहा कि तुम्हें तो भाई किस्तों में पैसे चाहिए ना, उससे तो मैंने सारे वसूल कर लिए, मैं अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में जो है ना पहुँचाता रहूँगा। वो तो ग़ुलाम तो आज़ाद हो गया, तो अब उसको जो है ना वो किस्तों में माल मिले, इकट्ठा माल मिला मिले, ग़ुलाम भी उसका आज़ाद हो जाए। वो परेशान हो गया, उसने कहा नहीं हज़रत जी मुझे भी दे दे पैसे सारे, तो अभी दे दे। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल शरीयत इस्लामिया ने ग़ुलामों की आज़ादी के लिए बहुत सारे इक़दामात किए। अल्लाह अल्लाह। बहकी के अंदर रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील मुझे ग़ुलामों के मुतल्लिक़ नसीहत करते रहे, वसीयत करते रहे, इतनी ज़्यादा कि यहाँ तक कि मैंने ये गुमान किया कि शायद कोई हद मुकर्रर हो जाए कि जब बंदा ग़ुलामी में फ़लाँ हद तक पहुँच जाए तो अब आगे हुक्म हो जाए कि बाद आप उसको आज़ाद कर दो, कि कुछ अरसा मुकर्रर हो जाए कि इतना अरसा जो है ना वो ग़ुलाम रखा जाए, उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। और फिर आज़ाद ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरग़ीब देने के लिए भी फ़रामीन मौजूद हैं। सही बुखारी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि अगर एक मुसलमान आदमी ने जो है एक मुसलमान आदमी को अगर किसी ने ग़ुलामी से आज़ाद करवाया है तो उसके एक एक उज़व के बदले में इसका एक एक उज़व जो है वो जहन्नम से निजात हासिल करता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी के अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो 3 लोग हैं कि जिनके लिए दोहरे अजर हैं, उनका दुगना अजर है। एक वो बंदा कि जो अहले किताब में से है, वो अपने नबी पर भी ईमान लाया
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جو غلام ہے اپنے مالک کا اور اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کیا تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس کے پاس ایک لونڈی ہے کہ جس سے وہ ازدواجی تعلق بھی قائم کرتا ہے، تو پھر اس نے اس کو اچھا ادب سکھایا، اس کو اچھی تعلیم دی، پھر اس نے اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ بہقی کے اندر، دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، کہ معاذ اللہ نے زمین کی سطح کے اوپر طلاق سے بری کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں کی۔ اور ساتھ فرمایا کہ وما خلق اللہ عز وجل علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق، اور غلاموں کو آزادی دینے سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بنائی ہے، یعنی سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کروایا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں مجاہد جو ہے اس کی معاونت کرتا ہے، یا جو مقروض ہے اس کی تنگ دستی میں اس کی معاونت کرتا ہے، یا جو کوئی مکاتب ہے اور اس کی غلامی سے اس کو آزاد کروانے کے لیے اس کی معاونت کرتا ہے، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل لہ الا ظلہ، تو اللہ اس دن اس کو اپنے سائے کے اندر جگہ دیں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ پھر شریعت اسلامیہ میں غلاموں کی آزادی کے لیے عملی اقدامات بھی بتلائے گئے ہیں۔ قسم اٹھا لیا کسی نے اور وہ پوری نہیں کر سکا، کفارہ دینا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ غلام آزاد کرے۔ زہار کر چکا ہے، غلام آزاد کرے۔ قتل خطا ہے، اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرے۔ روزہ توڑ بیٹھا ہے، اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرے۔ تو کتنے جو ہے نا وہ عملی اقدامات کیے گئے ہیں کہ غلاموں کو آہستہ آہستہ آزادی ملتی رہے۔ پھر اگر کوئی لونڈی ولد ہو چکی ہے تو اس کو آزاد ہی کیا جائے گا، وہ مالک کی وفات کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ جس کو مدبر بنایا گیا ہے مالک کی وفات کے بعد وہ بھی خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ مکاتب بنایا گیا ہے تو وہ مال مکاتبت جو ہے وہ مال کتابت پورا ادا کر دے، اس کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ اور معاشرے کو بھی حکم ہے کہ اس کی ساتھ سپورٹ کی جائے تاکہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ آزادی حاصل کرے۔ جو لونڈیوں کے بچے آقاؤں سے ہوں تو وہ بچے بھی آزاد رکھے گئے۔ پھر اگر ایک جوڑا ایسا ہے کہ باپ آزاد ہے، ماں لونڈی ہے، تو پھر بھی اولاد آزاد۔ اور اگر باپ غلام ہے، ماں آزاد ہے، تو پھر بھی آگے اولاد کو آزاد قرار دیا گیا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی آزاد ہو تو اگلی اولاد جو ہے وہ آزاد قرار دی گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ایک تو یہ کہ غلامی کو انتہائی محدود کرنے کے لیے یہ بڑے سارے اقدامات شریعت اسلامیہ نے کیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو غلامی رکھی بھی گئی تو غلاموں کو انتہائی حقوق ادا جو ہے وہ دیے گئے۔ اتنے حقوق دیے گئے کہ بالکل جس طرح آزاد لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح کے ان کے جو ہے نا وہ حقوق ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بڑی ترغیب دی گئی کہ غلاموں کو ان کے حقوق جو ہے وہ پوری طرح ادا کیے جائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ اللہ۔ تو ان کے سب کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اندر غلاموں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کے اندر وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात। अल्लाह अल्लाह। मोता इमाम मालिक के अंदर रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ग़ुलाम है उसका खाना, उसका लिबास, वो सारा जो है ना उसके मालिक के ज़िम्मे दस्तूर के मुताबिक है, और उसको किसी ऐसे अमल पर, ऐसे काम पर मजबूर न किया जाए कि जिसकी उसके अंदर ताकत नहीं है, यानी उनसे नरम काम लिए जाएं, ताकत से बढ़कर उनसे काम न लिया जाए। और सुनन इब्ने माजा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है, और उसके अंदर ग़ुलामों को जो बड़ा ही बेहतरीन मर्तबा और मकाम दिया गया है। तो नबी अकरम ने फरमाया कि अकरिमुहुम का करामत औलादिकुम, कि ग़ुलामों के साथ उस तरह इज़्ज़त वाला सलूक रखो जिस तरह खुद अपनी औलाद के साथ सलूक रखते हो। अब इससे बढ़कर जो है वो और क्या उनके हुकूक के हवाला से कहा जाता है कि उनको अपनी औलाद की तरह रखो। व अतइमुहुम मिम्मा ताकुलून, जो खुद खाते हो वही उनको खिलाओ। अल्लाह अल्लाह। सही इब्ने हब्बान के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई आदमी जो है वो अपने खादिम के अमल के अंदर तखफीफ करता है तो उसके लिए जो है वो अजर है कि तराजू के अंदर जो है वो उसका अजर होगा। सही बुखारी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि अगर किसी आदमी का ग़ुलाम, कोई खादिम उसके लिए खाना बना के लेके आया है, उसने उसकी गर्मी, उसका धुआं बर्दाश्त किया है, तो वो उसको अपने पास बिठा के साथ खुद खिलाए। लेकिन अगर खाना थोड़ा है, कलील है और इतना नहीं है कि उसको भी जो है वो खिलाया जा सके पूरी तरह, तो फिर भी उसको कोई एक दो लुक़मे तो ज़रूर जो है वो दे दिए जाए। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी ग़ुलाम को किसी ऐसी वजह से मारा कि हकीकत में वो उसका जुर्म साबित नहीं है, तो फिर उसका कफ़ारा ये है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायतन सही मुस्लिम के अंदर वो कहते हैं कि मैं अपने ग़ुलाम को पीट रहा था, मार रहा था, तो मैंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी तो कि एलम अबा मसूद अल्लाहु अक़दिरु अलैका मिनका अलैहि, कि अबू मसूद ख्याल करो अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कादिर है उससे कि जितना तुम इसके ऊपर कादिर हो। हज़रत अबू मसूद कहते हैं कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैंने फिर फ़ौरन कह दिया कि आका ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने इसको आज़ाद किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इसको जो है वो आज़ाद न करता तो आग तुझे जो है वो झुलसा देती या आग तुझे छू लेती। जमुल जवामे के अंदर रिवायत है कि जिसने जुल्म के साथ अपने ममलूक को मारा तो क़यामत वाले दिन वो उसकी वजह से कैद किया जाएगा। सही बुखारी के अंदर रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को मारा है, हालांकि वो उस चीज़ से बरी है कि जो उसके मतलब कही गई है, तो क़यामत वाले दिन जो है उसको कोड़े लगाए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर एक लोंडी है और इसका एक बच्चा है, तो वो भी बच्चा जो है वो छोटी उम्र का है। तो शरीयत इस्लामिया के अंदर लोंडी और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई करवाना जो है उसको भी मना कर दिया गया है। जामे तिरमिज़ी के अंदर जो है वो रिवायत मौजूद है कि जो माँ और बच्चे के दरमियान जुदाई करवाए तो अल्लाह उसके और उसके पसंदीदा शख्सियत के दरमियान जुदाई करवाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह अल्लाह। और ग़ुलाम के कत्ल और उसको ज़ख्मी करने पर भी जो है वो शरीयत इस्लामिया के अंदर उसी तरह किसास मुतय्यन किया गया है जिस तरह आज़ाद के जो है वो कत्ल या ज़ख्मी करने में किसास मुतय्यन किया गया है।
شریعت اسلامیہ میں غلاموں کو کتنا زیادہ حق دیا گیا ہے، اس حوالے سے اگر مختصر ترین بات میں کروں تو وہ یہ کہ کئی غلام وہ اس حد تک پہنچے کہ ان کو حکومتیں ملیں، وہ بادشاہ بنے، تو اب اس سے بڑھ کر اور غلاموں کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں۔ محمد غزنوی یہ غلام تھا اور بادشاہ تک پہنچا ہے، قطب الدین ایبک غلام تھا، شمس الدین التمش غلام تھا، رضیہ سلطانہ لونڈی تھی، غیاث الدین بلبن یہ غلام تھا، یہ سارے غلام حکمران ہیں، اس لیے خاندان غلامہ کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ غلاموں سے جو ہے وہ تخت نشینی تک بھی پہنچ گئے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ نے جو غلاموں کو حقوق دیے ہیں تو وہ بالکل آزاد لوگوں کی طرح کے حقوق ہیں، اور بہت ساری لونڈیاں جو ہیں وہ مہارانیاں بنی ہیں۔ اب آخر پہ ہم ایک اور چیز کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیں گے کہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ اسلام نے یکسر غلامی کو ختم کیوں نہیں کر دیا، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی اپنی کیا صورتحال ہے، اور جو غلامی کے خاتمہ کے لیے مختلف تحریکیں مختلف ادوار میں چلیں تو ان کا کیا صورتحال بنی، کیا انجام ہوا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آخر پہ اب تھوڑی بات کرنا ہے۔ 18ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا، اور اس کے لیے اب جو سرمایہ دار لوگ تھے، جو صنعت کار تھے، ان کو ورکرز کی ضرورت تھی۔ اب یہ ورکر لوگ جو تھے یہ زرعی فارموں کے اندر بطور غلام موجود تھے، تو اب سرمایہ داروں کو ضرورت تھی کہ ہمیں جو ہے یہ خادم ملیں، نوکر ملیں، لیکن جو ان کے جو زرعی جو ہے فارموں کے مالکان تھے تو وہ ویسے تو ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو بنیادی طور پر تحریکیں چلانے کا مقصد تھا غلاموں کی آزادی کی، تو وہ یہ مقصد تھا کہ اصل میں وہاں سے چھڑوا کے صنعت کار چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس کے لیے ایک خوشنما نعرہ دیا گیا کہ جی غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تحریکیں اٹھائی گئیں، اور اصل مقصود جو ہے وہ غلاموں کا جو ہے وہ بھلا مراد مقصود نہیں تھا، بلکہ خود اپنا مفاد جو ہے وہ مقصود تھا۔ اچھا جی، پھر یہ جو سرمایہ کار ہیں ان لوگوں نے جو غلام زرعی فارموں سے بھاگ جاتے تو یہ لوگ پھر ان کو پناہ دیتے، تو اس طرح اصل میں وہ ان کی غلامی سے نکال کے اپنی غلامی میں لا رہے تھے۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ صنعتی ترقی شروع ہوئی، مشینیں بننی شروع ہو گئیں، تو زرعی فارم جو ہیں ان کے اندر بھی پھر آہستہ آہستہ مشینیں آ گئی زیادہ، اور مشینوں سے کام ہونے لگ گیا، تو پھر غلاموں کی ضرورت بھی تھوڑی کم ہونے لگ گئی۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کو انہوں نے بھی کچھ قبول کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ۔ اب زیادہ معاملہ یہ ہونے لگ گیا کہ پہلے یہ غلام جو ہیں یہ زرعی فارموں کے اندر کام کرتے تھے اور کھلے کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، اب ان کو فیکٹریوں کے تنگ ماحول کے اندر کام کرنا پڑ گیا، اور اس سے جو ہے وہ ان کی صحت اور ان کے حالات بھی متاثر ہونے شروع ہو گئے۔ مزدوروں کے حقوق کے عنوان سے پھر ایک سوشلسٹ انقلاب وہ برپا کیا گیا، اس کے اندر جو ہے مزدوروں کو تنخواہیں، ان کو میڈیکل کی سہولیات وغیرہ، اور ان کو چھٹی وغیرہ بھی ہفتہ وار، ان چیزوں کے تو اعلان کر دیے گئے۔ لیکن ایک اور غلامی کے دور کا آغاز ہو گیا کہ اب جو ہے وہ صرف کمیونسٹ پارٹی کے جو ہے وہ سارے کے سارے معاشرے کو غلام بنا لیا گیا۔ ہر قسم کی جائیداد وہ حکومت کی ملکیت کر دی گئی۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نظریہ اپنانے کی، حتیٰ کہ مذہب اپنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
سرکار کے خلاف کوئی آزادی اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور معمولی سا بھی اگر کوئی کمیونزم سے اختلاف کرے تو اس کے اوپر قتل تک بھی کیا گیا۔ جوزف اسٹالن اس کے دور میں جو کمیونزم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو یا معمولی اختلاف کرنے والوں کو جو قتل کیا گیا تو ان کی تعداد 80 لاکھ سے 5 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ صحیح اعداد و شمار جو ہیں وہ اس کے سامنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ سوویت حکومت کا جو ریکارڈ ہے تو اس تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی تعداد ان کو صرف اس جرم کے پاداش میں قتل کر دیا گیا کہ کمیونزم کے خلاف بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی غلامی جو ہے وہ اس انداز میں شروع کی گئی۔ بعض شہر ایسے بھی تھے کہ جن کو بند شہر قرار دے کر تو ان کے اندر جو ہے وہ داخلے پر پابندی لگا دی گئی، اور بعض علاقے تو وہاں سے رہائش یعنی ختم کرنا، ہجرت کرنا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ تو اس طرح مسلسل جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا کمیونزم کے تحت۔ البتہ چین کے اندر کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی نرمی رکھی گئی، لیکن روس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جکڑا گیا۔ اللہ اللہ۔ کئی صدیوں تک غلامی کی خاتمے کے لیے آوازیں اٹھتی رہیں اور اس کے لیے کئی تحریکیں سامنے آتی رہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی مسلم علاقہ اس کے اندر اگر غلاموں کی آزادی کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی، غلامی کے خاتمہ کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی کسی بھی مسلم علاقہ میں، تو کسی قسم کی کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ ان قوانین کو جو ہے وہ پسند کیا گیا جو کہ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے تھے۔ لیکن اس کے برعکس یورپ کے اندر خاص طور پر اور دیگر غیر مسلم معاشروں کے اندر جب بھی کوئی ایسے قوانین بنائے گئے کہ جن میں غلاموں کو کچھ آزادی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو شدید مزاحمت ہوئی ہے اور ان قوانین کی شدید مخالفت ہوئی ہے۔ اچھا جی، 1791 میں فرانس کے اندر غلامی کے خاتمے کا قانون بنایا گیا، لیکن 1802 میں اس کو ختم کرنا پڑا۔ بعض غیر مسلم ممالک اور خاص طور پر امریکہ تو اس کے اندر تو الٹا غلاموں کے خلاف قانون سازی کی گئی۔ 1705 میں نیو یارک کی ریاست نے فرار ہونے والے غلاموں کے لیے موت کی سزا جو ہے وہ تجویز کی۔ اس کے بعد دیگر ریاستوں کے اندر بھی سخت قوانین بنے۔ 1723 عیسوی میں ورجینیا کے اندر غلاموں کو آزادی دینے پر پابندی لگائی گئی، تو غلاموں کے خلاف جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ قوانین سازی کی گئی ہے، قانون سازی۔ امریکہ کے اندر جس وقت غلامی کے خاتمے کے حوالے سے تحریکوں نے تجاویز دی تو 1784 میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے تجویز کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ 1791 کے اندر امریکہ کے اندر قانون پاس کیا گیا کہ جس کی روح سے فرار ہونے والے غلاموں کو پکڑنے کی کوشش جو کی جائے تو اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا وہ خلاف قانون قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی فرار ہو رہا ہے تو اس کو پکڑ رہے ہیں تو لیکن ایک بندہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، وہ نہیں پکڑنے دے رہا، تو یہ جرم ثابت ہو گیا اس کا۔ 1819 کے اندر ورجینیا کے اندر سیاہ فام آزاد اور غلام افراد ان سب کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ 1835 کے اندر امریکہ کے اندر
غلاموں کے خاتمہ کے حوالہ سے اگر کوئی لٹریچر شائع کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ غلاموں کے حق میں لٹریچر شائع نہ کیا جائے۔ 1857 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو سیاہ فام ہیں وہ امریکی شہری نہیں بن سکتے، اور کانگریس کو غلامی کے خلاف یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کسی قسم کی قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ 1860 کے اندر ٹیکساس کے اندر غلاموں کو آزادی دینا یہ خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ تو یہ مختلف معاشروں کے اندر جہاں جہاں پر بھی آزادی کی کوئی تحریکیں اٹھی، غلاموں کی آزادی کے لیے کوئی آواز اٹھی، تو الٹا غلاموں کے مزید جو ہے سخت کے پابندیاں عائد کرنے کے لیے قانون سازی زیادہ کی گئی۔ بہرحال دوسری طرف مسلمان معاشروں کے اندر جہاں جہاں پر بھی کوئی قانون سازی کی گئی وہ غلاموں کے حق میں کی گئی، غلاموں کے خلاف قانون سازی نہیں کی گئی۔ بہرحال طویل تاریخ ہے، صدیوں کی تاریخ ہے کہ جس میں یہ تحریکیں اٹھتی رہیں، ناکام ہوتی رہیں، تو پھر کہیں جا کے 1948 کے اندر اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر غلامی کے ممنوع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو جب خود ان اپنے معاشروں کا یہ حال ہے کہ صدیوں تک تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، ان کے خلاف قانون بنتے رہے ہیں، تو پھر وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے کہ اسلام نے یکسر ختم کیوں نہیں کر دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور جو ہے وہ صرف 23 سال کا نبوت کا دور ہے، تو اس کے اندر یہ کیسے ممکن تھا کہ یکسر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا، جس کو آپ خود نے ختم کرنے کے لیے صدیاں لگا دیں، اور اس کے اندر کئی جو ہے وہ مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسلم معاشروں کے اندر تو ایسی کوئی مزاحمتوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ کے اندر غلامی کو اگرچہ ختم نہیں کیا گیا، اس کو برقرار رکھا گیا، لیکن غلامی کو محدود سے محدود کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کیے گئے، اور ان کو حقوق بھی وہ دیے گئے کہ جو بالکل آزاد لوگوں جیسے حقوق ہیں۔ اور پھر اب جب جو ہے بین الاقوامی معاہدہ ہو چکا ہے غلامی کے جو ہے وہ خاتمے کا، تو شریعت اسلامیہ معاہدوں کی پابندی کا بھی درس دیتی ہے۔ تو اب جب تک کفر کی طرف سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور کفر کی طرف سے غلامی کا دوبارہ جو ہے وہ آغاز نہ کیا جائے، تو اسلام کی طرف سے غلامی کا آغاز نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ اسلام میں غلامی کو برقرار تو رکھا گیا ہے، لیکن معاہدے کی پابندی جو ہے اس کے بھی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے، اور جب یہ بین الاقوامی معاہدہ اب ہو چکا کہ اب غلام نہیں بنائے جائیں گے، تو جب تک کفر اس معاہدے کو برقرار رکھے، اس کو توڑنے کی کوئی کوشش نہ کرے، تو اسلام بھی جو ہے وہ معاہدے کو برقرار رکھنے کا ہی درس دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔